بعض عیسائی روحانی لوگ گزرے ہیں، ہندوؤں کے بعض پرانی روحانی کتابیں، یہاں تک کہ جینسوی میں جو روحانی روایتیں چلی آ رہی ہیں، ان سب میں ایک یکسانیت ہے اور کوئی دنیاوی اختلاف نہیں ہے۔ یونانیوں میں بھی یہی بات ہے، افلاطون اور ان کے جو پیرو تھے ان میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب اتنی بڑی شہادت ہے، لاکھوں آدمی تجربے سے ایک بات بیان کر رہے ہیں، مشاہدے کی چیزیں ہیں، ان سے انکار محض حماقت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں مادہ پرست ہیں۔ جو شخص روحانیت سے انکار کرتا ہے وہ مادہ پرست ہے۔ آج کل مغرب میں مادہ پرستی کا دور ہے، مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ مادہ پرست ہے، کیونکہ بغیر اس کے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ صرف مجبوراً مانتے ہیں کہ وہی ایک چیز ہے جو صرف انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ان سے کہو کہ کوئی اور روحانی تجربہ ہوتا ہے یا کوئی روحانی شعبہ ہے تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک تو منطق کے خلاف ہے، کیونکہ انبیاء کو اگر کچھ روحانی تجربات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی روحانی ورثہ ہوگا، یہ شعبہ معطل تو نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذہب تو ہے ہی روحانی چیز، اگر مذہب سے روحانیت نکال دو تو پھر مذہب میں کیا رہ جاتا ہے؟ مذہب کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں مادی دنیا سے نکال کر روحانی دنیا سے وابستہ کرے، یہی تو مذہب کا مقصد ہے۔ یہ لوگ اصل میں اسلام کو پڑھتے ہیں، مادہ پرست وہ سوائے مادی چیزوں کے اوپر کوئی چیز مانتے ہی نہیں، اور اسی مادہ پرستی نے انہیں گمراہ کیا، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمان رہ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیات بعد الممات کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں ہیں۔ اگر ان سے کہو کہ مردوں کے لیے دعا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر گیا تو اس کے لیے دعا کرنا بیکار ہے، کیونکہ ہماری دعا اس کے اوپر اثر نہیں ہو سکتی۔ حیات بعد الممات کی حقیقت میں مجبوراً کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہے کہ جو مر گیا وہ مر گیا، یعنی مادہ میں مل گیا۔ اگر اس کی کوئی روحانیت، کوئی روح ہے تو وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، یعنی ہم سے دور ہو گیا، ہماری مادی دنیا سے دور ہو گیا، تو ہمارے تصور سے دور ہو گیا۔ حقیقت میں آخرت کی باتیں وہ صرف زبانی طور پر مانتے ہیں، اصل میں وہ مادہ پرست ہوتے ہیں، اور انہیں اسلام کا فائدہ بھی صرف اسی دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ہر وقت سیاسی قسم کے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کا سارا فائدہ اور اسلام کا سارا ظہور اور صرف دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ دنیا بہت ہی نامکمل جگہ ہے، اس وجہ سے دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں وہ بہت سی چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ امت مسلمہ سے باقی مسلمانوں سے ٹکراؤ رہتا ہے۔ اس قسم کے تصورات، خیالات سے انسان کو کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ طریقت اور شریعت میں کوئی بنیادی فرق نہیں، شریعت صرف اس کی ظاہری شکل کا نام ہے، طریقت اس کے روحانی پہلو کا نام ہے۔ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے وہی راستہ مقرر فرمایا ہے۔ کہنا چاہیے کہ شریعت طریقت ہی ہے۔ اگر شریعت میں کوئی روحانی تصور نہیں ہے، اور اگر شریعت میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی روحوں کو منور کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، تو شریعت ہی نہیں۔ اصل میں شریعت اور طریقت کا فرق ہی ایک قسم کا غلط تصور ہے، اور یہ غلطی کچھ ظاہر بین قسم کے لوگوں کی ہے۔ پھر جب شعبے بنتے ہیں تو ہر شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمارا شعبہ محکم ہے اور باقی جو شعبے ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ یہی ہوا جب شریعت میں فقہ ایک الگ شعبہ مقرر ہوا اور فقہ کی کتاب الگ طور پر شائع ہوئی، تو لوگ سمجھے کہ یہ شریعت ہے، اسے انہی نے طریقت کا نام دیا، لیکن حقیقت میں جو کچھ ہے وہ سب طریقت ہی ہے۔ شریعت کا ایک الگ چیز کی حیثیت سے کوئی وجود نہیں۔ جب تک شریعت طریقت نہ ہو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ بزرگان دین کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ ایک ناکام اقلیت میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے یہ کام کیا وہ خارجی تھے، خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت میں ان کی ایک خاص تاریخ ہے۔ ان کا ایک عقیدہ تھا اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کی خلافت مسترد تھی۔ جو بزرگوں کے حق میں گستاخی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ مصیبتوں میں پھنسے رہے، لوگ انہیں ہمیشہ دباتے رہے، دنیا میں انہوں نے کبھی کامیابی حاصل نہیں۔ اب اگر کچھ ہیں تو بہت تھوڑے
بڑے سے عرب کے کسی ایک کونے میں غالباً عمان میں ہیں، اتنے تھوڑے ہیں کہ اتنے کم اثر ہیں، کسی کو ان کے وجود کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہمیشہ یہ لوگ رہتے ہیں اور اب بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک رسالہ میرے پاس بھی دیا گیا، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پتہ حاصل کیا۔ اس میں اس قسم کی گستاخیاں بھری ہوئی تھیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف بزرگوں کی کتابوں سے اقتباسات لے کر اس کے نیچے کچھ طنزیانہ مخالفانہ فقرے لکھتے تھے۔ وہ تو خیر ہم نے پڑھے، لیکن ان میں بزرگوں کے ارشادات ہیں، ان کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی پڑھے گا وہ شاید بزرگوں ہی سے متاثر ہوگا اور ان کی جو طنزیہ فقرے ہیں انہیں شاید نظر انداز کر دے گا۔